بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقل میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کرو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جی، یہاں طلاق کے احکام کا ذکر ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پہلے عدت کے بارے میں ذکر ہوا قرآن میں۔ عدت میں عورتوں کو اپنے گھر میں بسائے رکھو، باہر گھر سے نہ نکالو۔ عدت ختم ہونے تک ابھی اس کی زوجیت کے حکم میں ہے۔ طلاق دینے سے پہلے زوجیت میں ہے، طلاق دینے کے بعد جو عدت ٹھہرنا ہوتی ہے اس عدت میں وہ زوجیت کے حکم میں ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے تو یہاں شائستگی کا ثبوت دے دو۔ جب عدت ختم ہو جائے تو شائستگی کے ساتھ اچھے پیرائے میں اور شائستگی کے ساتھ فارغ کر دو، ذلیل اور خوار نہ کرو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ عدت کی مدت ختم ہونے پر یا دوبارہ اپنے پاس رکھو رجوع کر کے، یا عدت ختم ہونے کے بعد فارقوہن جدا کر دو، اب علیحدگی ہو جائے گی۔ علیحدگی ہوتی ہے عدت کے بعد۔ جی، فارقوہن بمعروف، امسکو و فارقو۔ عدت پورے ہونے کو ہے، رجوع کر کے امسکو، اپنی زوجیت میں اچھے طریقے سے رکھو، بمعروف، ذلیل اور خوار کر کے نہیں۔ یا طلاق دے دو بمعروف، اچھے انداز میں، ذلیل و خوار کر کے نہیں، فارغ کر دو، نکالو، ختم۔ اور فارقوہن، فارق جدائی کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عدت سے پہلے جدائی نہیں ہے۔ ابھی جدائی کے لیے سامان فراہم کیا ہے طلاق، اور عدت میں گنجائش رکھی ہے دوبارہ واپس آنے کی۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ان کو عزت سے فارغ بھی نہیں کرتے، رجوع کر، دوبارہ رجوع کیا۔ طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کیا۔ اب رجوع کیا تو پھر عورت جو ہے وہ پھر
اسی شوہر کے ہاتھ میں پھنس گئی جی، اور پھر ذلیل الخوار کر کے رکھتے ہیں، نہ آزاد کرتے ہیں نہ اچھی طرح زندگی دیتے ہیں، یہ کام نہ کرو جی، یا اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے فارغ کرو، ایک چیز ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ نہ فارغ کرتے ہیں اچھی طرح اور نہ آباد کرتے ہیں، دونوں کام نہیں کرتے، اور عورت جو ہے وہ بیٹھی ہے سالہ سال انتظار میں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا جواب دیں گے یہ لوگ اللہ کو؟ عورت کیسے باشد، وہ انسان ہوتے ہیں، انسان ہے، عورت انسان ہے، انسان کی تذلیل تحقیر اور اس کو عزت دینا گناہ ہے، کبیرہ ہے جی، یہ آرام سے کر جاتے ہیں لوگ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، طلاق کے موقع پر اپنے میں سے جو منکم، تمہارے میں سے جو صاحب عدل ہے، عادل ہے، دو آدمیوں کو گواہ بناؤ، ذوی عدل، یہ دو عادل افراد کو گواہ بنا لو، وَأَشْهِدُوا، گواہ بنا لو، ذوی صاحبان تثنیہ ہے نا، ذو، ذوی، ذو، دو صاحبان عدل کو گواہ بنا لو جی۔ یہاں پر فقہ جعفریہ میں یہ متفقہ مسئلہ ہے، تمام فقہاء فقہ جعفریہ کے تمام فقہاء میں اجماعی مسئلہ ہے کہ طلاق کے لیے دو عادل گواہوں کے گواہ ہونا شرط ہے جی، طلاق دینا ہو تو دو عادل گواہوں کو بلاؤ اور ان کے سامنے طلاق دے دو، یہ پھر طلاق صحیح ہوتی ہے۔ وَأَشْهِدُوا، امر ہے، حکم ہے، آپ اس حکم سے انحراف نہیں کر سکتے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ، یہاں پر ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں اپنی کتابوں میں روایت ہے، محمد ابن مسلم کی روایت ہے کہ اس میں فرمایا ہے طلاق السنہ یطلقها تطلیقۃ، طلاق سنت وہ ہے جو طلاق دے دیں، یعنی علی طہر، جب پاک ہے عورت اس وقت طلاق دے دیں، من غیر جماع، ہم بستری کے بغیر، پہلے بتایا آپ کو اگر بستری ہوئی ہے تو پھر طلاق صحیح نہیں جب تک ماہواری نہ آئے اور پاک نہ ہو، بشہادت شاہدین، دو گواہوں کی شہادت کے ساتھ، یہ طلاق سنت ہے۔ یہ ہے ہمارے فروع کافی میں یہ روایت موجود ہے، اس کا راوی محمد ابن مسلم ہے جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد رشید ہیں۔ تو یہاں فقہ اہل بیت میں دو گواہوں کا عادل ہونا بھی شرط ہے، ذوی عدل، قرآن نے صریحاً کہا ہے جی۔ اس پر روایات موجود ہیں، مثلا ایک روایت ہے من طلق بغیر شہود فلیس بشیء، اگر گواہ کے بغیر طلاق دے دے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، طلاق نہیں ہے وہ جی۔ یہ بھی روایت ہے، کس سے روایت ہے؟ ہمارے ائمہ سے روایت ہے۔ یہاں میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے ائمہ سے روایت ہے، ائمہ سے روایت ہے، ائمہ سے روایت ہے، روایت حکم ہے، شریعت ہے
رسول اللہ سے روایت ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اپنے اماموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں آپ اپنے اماموں کے قول کو حدیث نہیں کہہ سکتے، فتویٰ کہہ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے یہ کہو، امام جعفر صادق کا قول حدیث نہ کہو۔ حدیث تو قول رسول ہے، قول امام حدیث نہیں ہے۔ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہمارا امام علیہ السلام کیا سارے اقوال حدیث رسول ہے جی۔ ہم نسبت دیتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا۔ امام جعفر صادق نے اپنے موقف کا واضح لفظوں میں بیان کیا ہے، موقف کو بیان کیا ہے کہ حدیث ابی و حدیث ابی، حدیث جدی و حدیث جدی، حدیث علی و حدیث علی، حدیث رسول اللہ۔ کہ ہمارا ائمہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، حدیث رسول اللہ بیان کرتے ہیں جو ان تک حضرت علی کے ذریعے پہنچا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے ان تک حدیث رسول پہنچ گئی ہے۔ جو کچھ ہمارا ائمہ بیان کرتے ہیں وہ حدیث رسول ہے۔ آپ کے ہاں، اہل سنت کے ہاں، ایک صحابی جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ اگر حدیث بیان کرے رسول اللہ سے نہیں، مرسلہ روایت کرتے، مرسلہ کہتے ہیں سند ذکر کیے بغیر، عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ، یہ اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور پھر سند ذکر کیے بغیر رسول اللہ کی طرف نسبت دیا تو اس کو مرسلہ کہتے ہیں۔ اصحاب کے مرسلہ احادیث کو حجت سمجھتے ہو، مانتے ہو کہ یہ حدیث رسول ہے، حالانکہ اس نے رسول سے نہیں سنی حدیث۔ ہم نام لیں، آپ کو بتا دیں، حضرت ابو ہریرہ کی اکثر احادیث مرسلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ 1 سال 10 مہینے رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے، وہ بھی صفہ میں، رسول اللہ کے ساتھ ہی رہتے تھے جس طرح حضرت علی رہتے۔ 1 سال 10 مہینے رہا ہے اور 5000 احادیث ان سے منقول ہے۔ یہ وہ 5000 احادیث 1 سال 10 مہینے میں بیان شدہ، نہ پوری رسالہ آپ کی زندگی میں بیان شدہ احادیث ہے۔ تو آپ نے خود نہیں سنا ابو ہریرہ، آپ تو تھے بھی نہیں وہاں، کہتے دوسروں سے سنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم تکذیب نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ارسال کیا ہے سند ذکر کیے بغیر۔ حدیث کو حدیث مرسلہ ہے، 5000 احادیث۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے کتنے احادیث نقل کیا ہے؟ 500 جی۔ حضرت علی جب 6 سال کے تھے اس وقت سے لے کر پیغمبر کے وصال تک ہمیشہ ساتھ رہے، اور آپ نے فرمایا شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے، شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے لیے رسالت میں آپ کو دو خصوصی وقت دیا کرتے تھے ہر روز، ایک صبح کو فجر سے پہلے سحر کے وقت، اور ایک رات کو جب سب سو جاتے۔ خلوت کے 2 جو ہے نشستیں رسول اللہ کے ساتھ ہر روز ہوتی تھی۔ اور پھر وہ سرگوشیاں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ سرگوشیاں کر تعلیم دیتے تھے۔
اس سے 500. جو صفہ میں بیٹھتے تھے باہر 1 سال 10 مہینے مسجد نبوی میں رہے ہیں، ان سے 5000، علی سے 500، ابو ہریرہ سے 5000. ابھی ہم اس کی قدردانی کریں گے. طاہر القادری صاحب نے تحقیق کی ہے، طاہر القادری صاحب نے تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی سنی کتب میں اہل سنت کے مصادر میں حضرت علی کے روایات ہیں، حضرت علی کے بیان کردہ روایات 15200 نکالا ہے طاہر قادری نے. 15200 احادیث بیان فرمایا ہے علی نے، ان سب کو چھوڑ کر 500. یہی ایک بات آپ کی توجہ کے لیے کافی ہے. آپ 500 حضرت علی سے لیتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس روایات 15000 موجود ہیں. وہ باقی نظر انداز کیا آپ نے. کیوں کیا؟ کیا ہوا؟ یہ 15000 تو آپ کی کتابوں میں اب موجود ہیں، اور علی نے اپنے اولاد کے لیے کتنا ہزار بیان کیا ہے. وہ تو ہمارے ہاں ہے. حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے زمانے میں حدیث جمع کیا ہے، کتاب علی کے نام سے تدوین کیا ہے رسالہ بِإِمْلَاءٍ مِّن رسول اللہ وبخط علی. رسول اللہ کے املاء اور علی کے خط سے ایک کتاب بنائی تھی رسالہ آپ کے زمانے میں. وہ کتاب جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے پاس موجود ہوا کرتی. جی، اس میں تمام واقعات درج تھے، حتیٰ عرش الخدش ہے. اس میں انسان کو جب خراش لگتے ہے، خراش، کسی سے خراش، اس کا تاوان کیا ہے؟ کسی سے زخم لگتا ہے تو اس کو دیت دینا ہوتا ہے نا. دیت کہتے ہیں، معین ہے تو اس کو دیت کہتے ہیں، اور اگر معین نہیں ہے تو اس کو عرش کہتے ہیں، تاوان. حتیٰ عرش الخدش، خراش لگ گیا. آپ کرسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا کے لے جا رہے تھے اور کسی آپ نے ساتھی کے چہرے پر لگ گیا، یہاں خراش لگ گیا. آپ کے اوپر داوان، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا اس خراش کا. اس تک کا ذکر ہے اس کتاب میں، حتیٰ عرش الخدش. سبحان اللہ، وہ تک اس کتاب میں موجود ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس کتاب سے نقل کرتے ہیں، حدیث رسول بیان کرتے تھے. شریعت کا منبع سے، شریعت کا جو ہے وہ مصدر اللہ تعالیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. شریعت کا مصدر رسول ہے. ہمارا ائمہ محافظ شریعت ہے. ہمارا ائمہ جو بیان فرماتے ہیں اس سے حدیث رسول، سنت رسول ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہم جو امام جعفر صادق کے قول نقل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ عیناً سنت رسول ہے. حدیث ابی وحدیث ابی حدیث جدی وحدیث جدی حدیث علی وحدیث علی حدیث رسول اللہ. لہٰذا ہمارے ائمہ کی طرف سے جتنے بھی روایات احادیث آتے ہیں وہ سب احادیث سنت رسول ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کے لیے گنجائش نہیں ہے. جی، آپ یہ ائمہ علیہ السلام کی روایت کو آپ مرسلہ کہہ سکتے ہیں. مثلا امام جعفر صادق جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر، عن کے بغیر، یہ اس کو مرسلہ کہتے ہیں. ابو ہریرہ نے بھی ارسال کیا ہے، یہ اس کو آپ مانتے ہیں ماشاء اللہ. یہ
اور آپ کے لیے مبارک ہو، کیونکہ ایک صحابی رسول کے مرسلہ کو آپ تقدس دیتے ہیں۔ اولاد رسول کی جو مرسلات ہے ان کو ہم مانتے ہیں، جیسے آپ مانتے ہیں صحابہ کے مرسلات کو تقدس دیتے ہیں، ہم اولاد رسول کو اس سے کئی گنا زیادہ تقدس دیتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ ان کے فرامین کو ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان سمجھتے ہیں۔ ضمناً اس حدیث کے ذیل میں اس بات کا بیان کرنا ضروری تھا۔ بہرحال یہ حدیث موجود ہے۔ طلاق السنہ یہ ہے، یطلقها تطلیقۃ یعنی علی طہر من غیر جماع بشہادت شاہد، یہ طلاق سنت ہے۔ من طلق بغیر شہود، جو طلاق گواہ کے بغیر دیتا ہے، فلیس بشیء، اور کوئی طلاق نہیں ہے۔ جی یہ ہمارے امام نے فرمایا، اس کو ہم سنت رسول سمجھتے ہیں۔ سنت رسول ہے، ثابت ہے، محقق ہے، یقینی ہے۔ یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، دیکھو خرید و فروخت میں گواہ رکھنے کا حکم ہے، اور گواہ نہ رکھو تو بھی خرید و فروخت صحیح ہے۔ بالکل اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ رکھنے کا حکم ہے، اور گواہ نہ رکھے تو بھی طلاق صحیح ہے۔ گواہ نہ رکھنے کے حکم عدولی ہوتا ہے، لیکن حکم عدولی کے باوجود طلاق صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا جواب ہے آپ کا؟ جواب علمی اور دقیق۔ جی اس میں یہاں بیع میں، وہ بیع ہے جہاں پر گواہ رکھنے کا حکم ہے، وہ بیع ہے، معاملہ ہے، معاملہ ہے، بین دو نفر ہے۔ اور یہاں طلاق معاملہ نہیں ہے، یک طرفہ فیصلہ ہے۔ جی معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت، خریدنے والا فروخت کرنے والا، دو آدمی میں اتفاق ہو تو معاملہ ہوتا ہے، دو آدمی میں اتفاق نہ ہو تو معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں زوج و زوجہ میں اتفاق ہو تو طلاق ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ ہے، یک طرفہ ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، شوہر کے ہاتھ میں طلاق دینا۔ شوہر طلاق دے دیتا ہے بغیر کسی عورت سے پوچھے۔ یہ طلاق معاملہ بین دو نفر نہیں ہے، اور اس کو وہ معاملہ بین دو نفر پر قیاس نہیں کر سکتے آپ۔ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پر معاملے میں کہا ہے استشہاد، واستشہدوا، گواہ بنا لو۔ گواہ، استشہاد طلب شہادت، کسی کو گواہ بنا لو کہا ہے، اور ادھر واشہدوا کہا ہے، گواہ رکھو کہا ہے، بنا لو نہیں کہا۔ طلب استشہاد اور شہادت رکھو میں بڑا فرق ہے۔ بیع میں واستشہدوا ہے، استشہاد ہے، اور طلاق میں اشہدوا ہے، طلاق گواہ بناؤ حکم ہے، حتمی حکم ہے۔ اور وہاں پہ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، قرینہ ہے کہ معاملات میں، خرید و فروخت میں گواہ کو بلاؤ تو وہ انکار نہ کرو، یعنی انکار بھی کر سکتے ہیں۔ وہ قرینہ ہے، استشہاد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بیع کے صحت کے لیے ایک احتیاطی تدابیر ہے، لیکن طلاق کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں گواہ جو ہے عند النزاع گواہ تلاش کرو نہیں ہے، جیسے معاملے میں۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، اس کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے معاملے پر۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور
گواہی دیتے ہوئے اپنے ذاتی خواہشات، رشتہ داری کا لحاظ یا کوئی مفاد سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر شہادت دینی چاہیے۔ یہ ہے ذالکم یوعظ بہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت تمہارے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔